مارکیٹ میں بتا بھائی مائلیج ٹھیک ٹھاک نہیں دے رہی ہے، انجن بڑا بھاری ہے، بعد میں جو 1 مہینے کے بعد بہت آواز دینے لگتا ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ٹھیکا، تب آدمی دوسری گاڑی کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو مشورہ کرنے میں بہت ہی فائدہ ہے انسان کا۔ اور انصار صحابہ جو 2 طرح کے ہیں، ایک صحابہ انصاری صحابہ ہوتے ہیں۔ یہ کون صحابی ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں مدینہ شریف میں جنہوں نے آنے والے مسلمان صحابہ کی بے پناہ مدد کی تھی۔ اب مدد کرنے کا معنی ہوتا ہے، نصر ینصر کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، اسی سے ہے انصار، یعنی خوب مدد کرنا، خوب مدد کرنے والا۔ تو جو مدینے میں جو صحابی رہنے والے تھے، جو بائبر جو مدینے کے رہتے تھے، مدینے میں رہتے تھے، ان کو کہا جاتا ہے انصاری صحابی۔ یعنی یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے مکہ سے ہجرت کرنے والے تمام مسلمانوں کو ایسی امداد سے نوازا کہ روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی کے پاس اگر 2 بیویاں تھیں تو اس نے ایک بیوی کو طلاق دے دی، کہا کہ میرے فلاں مسلمان بھائی کو ضرورت ہے، اس کے گھر کے کام میں اس کو گھر کا بھی کام خود کرنا پڑتا ہے، باہر کا بھی کام اسے خود کرنا پڑتا ہے، لہذا تم جا کر اس کی زندگی کی کچھ ضرورتیں کم کر دو۔ تو انصاری صحابہ نے اپنی بیویوں تک کو طلاق دے دی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ کسی کے پاس اگر 2 مکان ہیں تو 1 مکان اپنے بھائی کو دے دیا، کسی کے پاس اگر 2 سواری ہیں تو 1 سواری اپنے آنے والے بھائی کو دے دیا، اس طرح مدد کی ہے۔ اور انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں اللہ نے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے۔ یہ انصاری صحابہ ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یہ انصاری صحابہ کا کام کیسے ہوتا ہے؟ شورا بینہم، آپسی مشورے سے ان کا کام ہوتا ہے۔ یعنی ان کی عادت یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنے کا سوچتے پہلے آپس میں مشورہ کر لیا کرتے۔ کون سے صحابہ؟ انصاری صحابہ، ان کی عادت کو بیان فرمایا قرآن پاک میں۔ اب آئیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استخارہ کیا، استخارہ کرنا سمجھتے ہیں نا؟ استخارہ کرنا، کسی معاملے میں آپ کو شک و شبہ ہے کہ اس معاملے میں ہاتھ ڈالنا چاہ رہا ہوں، پتہ نہیں یہ میرے لیے بہتر ہوگا کہ نہیں ہوگا، بیٹی کا کہیں رشتہ طے ہوا، وہ لڑکا صحیح ہے یا نہیں، وہاں شادی کرنا صحیح ہے یا نہ صحیح ہے، ایک جگہ مکان لینے کا سوچ رہے ہیں، اس زمین پر مکان بنانا صحیح ہے یا نہ صحیح ہے، تو اس معاملے میں استخارہ کیا جاتا ہے کہ میرے لیے بہتر کیا ہے۔ تو بے شمار وظیفے ہیں اس کے، بہار شریف میں بھی ایک بہت مختصر سا وظیفہ لکھا ہے بہار شریف میں بھی علامہ امجد علی اعظمی نے، بہت آسان ہے وہ طریقہ، اور بہت سے وظائف ہیں جو 1 ہفتے کے ہیں، 1 ہفتے کے بعد اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ اب کچھ وظیفے ایسے ہیں جس کا آپ ابھی سوئیے، انشاءاللہ اگر روحانیت اگر زیادہ تیز ہے تو ایک ہی نیند میں جو ہے استخارہ ہو جاتا ہے، ایک ہی بار۔ تو یہ استخارہ کے بارے میں فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا، یعنی جو بہتر ہوگا، کیونکہ استخارہ میں اللہ کی جانب سے بتا دیا جاتا ہے کہ ہاں تمہارے لیے اس میں بہتری ہے۔ بتانے والی ذات کون سی ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ کوئی اشارہ ہوتا ہے، اگر بہتر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سبز رنگ دکھا دیتا ہے، ہرا رنگ نظر آتا ہے، یا ہرے رنگ کی کوئی چیز نظر آ جائے گی، کبھی گنبد خضرا ہی نظر آ جائے گا، ہرے رنگ کی چیز نظر آئے گی۔ اگر جو سوچ کر آپ سوئے ہیں وہ چیز ہی ہری ہو جائے گی، یا آپ کو لگے گا کہ ہم کسی ہرے بھرے میدان میں ٹہل رہے ہیں، یا ہرا پھل کھا رہے ہیں، یا ہرا لباس پہن کر ٹہل رہے ہیں، یہ کسی بزرگ سے ملاقات ہو جائے گی جو ہرا لباس پہنا ہوا ہوگا، اور اگر اس کام میں بہتری نہیں ہوگی تو کون سا کلر نظر آئے گا؟ لال، تو لال نظر آئے گا نا۔ جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا، اور جس نے مشورہ کیا وہ شرمسار نہیں ہوگا، کسی کام کو لینے کے بعد وہ شرمسار نہیں ہوگا اگر اس نے مشورہ کر لیا، کیونکہ مشورے کے بعد بالکل وہ ایک دم ٹھوس ہو جاتا ہے۔ اور جس نے میانہ روی کی، میانہ روی سمجھتے ہیں؟ جو میڈیم رہا ہے نا، یعنی ایسا نہیں کہ دوستی کسی سے کر رہا تھا بالکل اس دم ڈھل گئے اسی میں، نہ اپنوں کی پرواہ نہ گھر کی پرواہ، بولے کہاں ہیں؟ بولے ہاں دوست کے پاس ہیں، 10 بجے فون کیا تب بھی دوست کے پاس، 12 بجے فون کیا تب بھی تو دوستی نبھا رہے ہیں۔ کوئی بھی کام کیا جائے تو اس کو درمیانے طریقے سے اس کو آزمایا جائے، اس کو کیا جائے۔ آئینہ دیکھا، آئینہ
آئینہ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ آئینے کو اگر بالکل ایک دم قریب کر دیں گے تو چہرہ نظر آئے گا نہیں، اب بالکل ایک دم دور کر دیں گے تو تب بھی چہرہ نظر نہیں آئے گا. وہ اتنی دوری پہ رہے گا بیچ میں تبھی چہرہ آپ صحیح سے دیکھ سکتے ہیں. تو وہی حال ہے، ہر چیز میں میانہ روی، ہر چیز میں اعتدال، ہر چیز میں میڈیم، ایک دم نیوٹرل. کیا بولتے ہیں اس کو؟ نیوٹرل ہے نا، نیوٹرل ہر چیز میں. دوستی بھی کیجیے تو بالکل میڈیم، یہ نہیں کہ ایک دم اگر دوستی ہو گیا تو لے جا کے اپنے گھر میں بیٹھا لے ہوئے، وہیں ہماری مائیں بھی ہیں، وہاں ہمارے بہنیں بھی ہیں، وہاں سب کو یہ ہاں بھائی دوست ہے ہمارا تو تمہارا بھائی ہے. اچھا تمہارا بھائی ہو گیا وہ. تو ہر چیز میں میانہ روی. دشمنی کر رہا ہے تو اتنی دشمنی کر رہا ہے کہ موت زندگی سب چھوٹ جا رہی ہے. نہ اب اس کے یہاں شادی میں جائیں گے، نہ اب اس کا جنازہ میں جا کے کندھا دیں گے، یہ مر جائے گا تو جا کے یہ چہرہ نہیں دیکھیں گے. اور دوستی کرتے اتنی دوستی کر رہے ہیں کہ صبح شام دیکھو تو چکر پہ چکر لگ رہے ہیں. خود بھی جا رہے ہیں، اپنی ماں بہن بیٹیوں کو بھی بھیج رہے ہیں، حالانکہ وہ پورا کا پورا اجنبی ہے. وہ ایک نظر پڑ جانا حرام ہے اس پر. اب وہ آپ کی ماں و بہنوں کو دیکھ رہا ہے آرام سے، اور آپ دل میں یہ اطمینان لے رہے وہ تمہارا بھائی ہے، تو بھائی کی جیسا ہے. جاؤ اس کے ساتھ چلی جاؤ گاڑی میں بیٹھ کے، اس کے ساتھ چلی جاؤ مارکیٹنگ کرنے کے لیے. تو یہ سب یہ کیا بولتے ہیں، ترقی نہیں ہے، یہ جہالت ہے نا. لوگوں نے بے حیائی کو ترقی سمجھ لیا ہے. آدمی جتنا ننگا ہو جائے اتنا کیا نام ہے وہ مہذب ہے، سمجھا جاتا ہے. لڑکی جتنا چھوٹا کپڑا پہن لے لوگ سمجھتے ہیں وہ بہت وی آئی پی گھرانے کی ہے. بال کھول کے ٹائٹ کپڑا پہن کے روڈ پہ نکل جائے بہت بڑے گھرانے کی لگ رہی ہے. کار پہ سے اترتے ہوئے دیکھے بہت بڑے گھرانے کی لگ رہی ہے. مطلب جتنی ننگی ہو اتنا کیا نام ہے بہت بڑے گھرانے کی. اور اور مرد کا حال کیا ہے، وہ جتنا نبی کی سنتوں سے دور ہو اتنا وہ وی آئی پی. کوٹ پینٹ پہنے تو ہاں مسٹر صاحب ہیں، جینٹل مین ہیں. اور وہ اگر کرتا پاجامہ پہن کے جائے گا ارے مولوی صاحب ہیں. لیکن آپ دیکھیں جو کریز کرتا پاجامہ کا ہے، ہم کو تو خود اس کا تجربہ ہے. شادی میں آدمی جاتا تو کرتا پاجامہ جھاڑ کے آدمی جائے تو بڑے بڑے کوٹ پینٹ شیروانی والے پھینکا جاتے ہیں، کہاں وہ نظر آئے گا. تو حضور نے کیا فرمایا، جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا، جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوگا، جس نے میانہ روی یعنی اعتدال میڈیم جو رہا وہ کبھی کنگال نہیں ہوگا. دینے پر آئے تو پورے کا پورا نوٹ ایک دم ایسے 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 مارتے چلے جا رہے ہیں. جب اپنی کیا ختم ہو گیا یہ نہیں. گھر پر گئے تو وہ بیوی لے کے تیار ہے بیلن، ناچ کے آ رہے ہو، اڑا کے آ رہے ہو، ہیں 2 کان میں ہے، 1 منہ میں ہے، 4 ہاتھ میں ہے نوٹ، اڑا رہے ہو. یا تو اتنا اڑایا کہ ہاتھ پاس میں کچھ نہیں رہا، اور یا تو اتنا رکھا کہ بھائی بھی بھوکا رہ گیا. موٹری اتنی کس کے باندھی کہ اپنے لیے بھی نہیں کھولنا ہے، دوسرا آ رہا ہے تو سامنے نمک اور روٹی کھا رہے ہیں، وہ دیکھو کتنے غریب ہیں. اب وہاں پیٹی پہ بیٹھ بیٹھ کے نوٹ بند کیا ہے. کنجوسی اتنی کہ خود بھی بھوکے مرے، اور جب دینے پر آئیں گے تو اتنا لٹائیں گے کہ خود بھی کنگال ہو جائیں گے. یہی ہے، اسی کو حضور نے فرمایا کہ جو میانہ روی اختیار کرے گا وہ کبھی کنگال نہیں ہوگا، کبھی کنگال نہیں ہوگا، بھوکا نہیں مرے گا. سمجھ گئے؟ اب جو فرشتوں نے کہا تھا کہ اے باری تعالیٰ تو اسے خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں جا کے فساد مچائے گا، اس کی تفسیر سنیے. اس کلام سے فرشتوں کا مقصد اعتراض کرنا نہیں تھا، اللہ کی بات پر اعتراض کرنا. وہ بھلا کیا اعتراض کر سکتے ہیں جو ہر وقت اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں. نماز کو سامنے رکھیے، نماز کو، اس میں ہم قیام کھڑے بھی رہتے ہیں، رکوع میں بھی رہتے ہیں، سجدے میں بھی رہتے ہیں، ہے نا. 2 سجدوں کے درمیان کیا بولتے ہیں اس کو؟ 2 سجدوں کے درمیان جلسہ. کیا بولتے ہیں اس کو؟ جیسے وہ والا جلسہ ہوتا ہے نا، اسی کا نام ہے جلسہ، ہے نا. اور رکوع کے درمیان جو کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کے درمیان، رکوع کے بعد. درمیان کا مطلب کیا؟ 2 چیزوں کے بیچ میں. سجدے 2 سجدوں کے درمیان تو ہو سکتا ہے، لیکن رکوع کے درمیان تو رکوع تو ایک ہی ہے. تو رکوع کر کے جو آدمی کھڑا ہو تو اس کو کہتے ہیں قوما. یہ ساری حالتیں ہیں، اور فرشتے ان تمام حالتوں میں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں آسمانوں میں. کوئی کھڑا ہے تو کوئی سجدے میں ہے، تو کوئی رکوع میں ہے، تو کوئی دعا میں ہے.
کسی کو جگہ نہیں ملی تو دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے ایسے کوئی کھڑا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں تسبیح بیان کر رہا ہے ہر وقت. اب وہ آیت پڑھ دیں گے تو سجدہ واجب فرض ہو جائے گا، اس لیے وہ آیت نہیں پڑھیں گے. اس لیے مفہوم سن لیجیے خالی. آیت سجدے کی آیت کو اگر ہم پڑھ کے بھی سنائیں گے تو جتنے لوگ یہاں بیٹھے سب کو سجدہ ہو جائے گا. ایک بار جو فرض ہے وہ تو ادا ہو نہیں رہا ہے، ایک بار ہم دوبارہ ہم کالا ڈال دیں اس کندھے پر. تو اس کلام سے فرشتوں کا مقصد اعتراض کرنا نہیں تھا، بلکہ اس سے اپنے تعجب کا اظہار کرنا تھا اور خلیفہ بنانے کی حکمت دریافت کرنی تھی. فرشتوں نے یہ کہا کہ جا کے فساد مچائیں گے تو یہ اپنا تعجب بتا رہے تھے کہ ہمیں تعجب ہے کہ ہماری تسبیح و تحمید ہر لمحے تیرے لیے ہے، تو ہمیں چھوڑ کر کسی اور کو بنا رہا ہے. اس کی حکمت کیا ہے باری تعالیٰ، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو مقصد پوچھنا تھا. اور انسانوں کی طرف فساد پھیلانے کی جو انہوں نے نسبت کی، تو اس فساد کا علم انہیں یا تو صراحت کے ساتھ اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا، یعنی اللہ ہی نے بتا دیا تھا کہ یہ انسان بڑے فسادی ہوں گے. چنانچہ دیکھ ہی لیا، ابھی ایک ہی نسل آئی تھی کہ قابل پل پڑا حابل پر. قابل حضرت حابل کو اس نے مار ڈالا، اور کس کے چکر میں؟ یا تو صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا، یا انہوں نے لوح محفوظ پر دیکھ لیا تھا. فرشتوں نے لوح محفوظ پر دیکھ لیا تھا کہ انسان، کیونکہ لوح محفوظ پر تو قیامت تک کا سارا حل لکھا ہوا ہے. لوح محفوظ ایک وہ کتاب ہے، وہ تختی ہے جس پر قیامت تک جو ہونے والا ہے وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. اچھا، وہ لوح محفوظ اگر کسی کو یاد ہو گئی تو اس کو قیامت تک کا علم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، جس پر لکھا ہوا ہے، جس چیز پر سارا حساب کتاب لکھا ہوا ہے، وہ اسے لفظ بلد یاد ہو گئی وہ پرچی، اس کا مطلب اسے ساری چیزیں یاد ہیں. اسے لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. وہ لوح محفوظ اگر کسی کو یاد ہو گئی تو قیامت تک جو کچھ ہونے والا وہ جانے گا کہ نہیں جانے گا؟ تب پھر ہم حضور کے بارے میں کیوں چکر میں پڑے ہوئے کہ انہیں معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ غوث پاک یہاں کہہ رہے ہیں مجھے لوح محفوظ پانی کی طرح یاد ہے. حضور غوث پاک کہہ رہے ہیں، اور میں نظر اٹھاتا ہوں میری نگاہ لوح محفوظ پر پہنچ جاتی ہے. اور لوح محفوظ کہاں ہے؟ لوح محفوظ ساتوں آسمانوں سے اوپر، ساتوں آسمانوں سے اوپر، بہت اونچا، عرش اعظم سے بھی اوپر لوح محفوظ. اور یہیں بیٹھے بیٹھے آنکھ اٹھائی اور دیکھ لیتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غلاموں کا جب یہ حال ہے، جس کو بیٹا کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو باپ کا عالم کیا ہوگا؟ تو فرشتوں نے لوح محفوظ پر پڑھ لیا تھا، یا انہوں نے جنات پر قیاس کیا تھا. جنات پر قیاس کیا تھا کیونکہ یہ وہ زمین پر آباد تھے اس وقت، اور وہاں فسادات کرتے تھے. کیا پتہ چلا؟ انسانوں کے آنے سے پہلے جنات آ چکے تھے دنیا میں. خوب بدماشی شرارت کیا کرتے تھے یہ لوگ، خوب اچھل کود کیا کرتے تھے. تو ان کی بدماشی کو دیکھ کر فرشتوں نے سمجھا اب انسان آ رہے ہیں تو وہ بھی انہی کی طرح ہوں. تو یہ سب چیز تھے ان کے اس سوال کرنے کے پیچھے. مگر اللہ نے جب حضرت آدم کو ساری چیزیں بتانے کے بعد جب ان سے پوچھا بتاؤ تم، تو انہوں نے سرنڈر کر دیا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں. تو سوچا کہ ہاں آدم تو ایسا ہو سکتا ہے، آدمی تو ایسا ہوگا. اچھا، بات ختم ہو گئی. فرشتے ہیں کیا؟ فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے نوری مخلوق ہیں، نور سے بنائے گئے ہیں. فرشتے کس سے بنائے گئے ہیں؟ نور سے بنائے گئے، نوری مخلوق ہیں، یعنی روشنی ہے. گناہوں سے معصوم ہیں. فرشتے گناہ نہیں کرتے، معصوم ہیں، گناہ کر ہی نہیں سکتے، کرتے نہیں، کر ہی نہیں سکتے، معصوم ہیں. وہ معصوم کا مطلب ہوتا ہے ان کے اندر وہ طاقت ہی نہیں کہ گناہ کر سکے. اور ایک ہوتا ہے محفوظ، گناہوں سے محفوظ ہیں. فرشتے گناہوں سے محفوظ نہیں، گناہوں سے معصوم ہیں. اللہ نے گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھی ان کے اندر. اللہ تعالیٰ کے معزز و مکرم بندے ہیں فرشتے. جیسے ہم بندے ہیں ویسے فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں. کھانے پینے اور مرد یا عورت ہونے سے پاک ہیں. یعنی فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں. اب وہ کیا ہیں؟ جب مریں گے تو دیکھ لیں گے، تو پوچھ لیں گے اگر ٹھیک ٹھاک حالت رہی تو.
اگر ٹھیک ٹھاک حالت رہی جا کر نہیں بولیں ہاں بھائی سب ٹھیک ٹھاک ہے کیا ہیں آپ پوچھ لیں گے. لیکن اگر ادھر ہی اگر ملک الموت ایک دم کھڑے ہوں گے ایک دم دبانے کے لیے یہاں اپنی پڑی ہوگی تو پوچھنے کی خیریت کیا کریں گے, اپنی خیریت پوچھیں گے. تو فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں, نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں, کچھ نہیں, بس اللہ کے بندے ہیں, نوری مخلوق ہے. اب اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو فرشتے تم نہیں جانتے ہو. یہ جو فرمایا تھا اب اس کے بارے میں کیا سنیے. فرشتوں کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, کیونکہ خلیفہ بنانے میں میری حکمتیں, میرا مقصد تم پر ظاہر نہیں ہے. میری حکمت کیا ہے حضرت آدم کو خلیفہ بنانے میں, یہ تم نہیں سمجھ سکتے. بات یہ ہے کہ انہی انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے, اولیاء بھی اور علماء بھی, اور یہ حضرات علمی اور عملی دونوں فضیلتوں کے جامع ہوں گے. یعنی ان کے اندر علمی فضیلت بھی ہوگی, ان کے اندر عملی فضیلت بھی ہوگی. یعنی انہی میں عالم بھی ہوں گے, انہی میں جو ہے عامل بھی ہوں گے, بڑے بڑے عمل کرنے والے لوگ بھی ہوں گے. تو یہ تھا حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے کا یہ وہ واقعہ جو آپ نے سماعت کیا. اب کل وہی جو آپ نے سن لیا کہ حضرت آدم کو اللہ نے تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا, تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا. تو کل پڑھیں گے اس آیت کے ذمن میں کہ علم دین کی کتنی کیا فضیلت ہے, علم دین کی کتنی فضیلت ہے. حضرت آدم کو علم ہی کی وجہ سے تو فرشتوں پر فوقیت دی گئی. فرشتے تو بتا نہیں سکے, لیکن حضرت آدم نے بتا دیا, ان کو علم تھا, تو علم کی وجہ سے حضرت آدم کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنا لیا. پتہ کیا چلا کہ جہالت کوئی اچھی چیز نہیں ہے, علم ہی سے آدمی بڑا مقام پاتا ہے.